بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق حسین کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں امجد علی خان صاحب، سابق وائس چیئرمین بار کونسل، اور سول رائٹس کے حوالے سے اور وکلاء کے مسائل کے حوالے سے اور وکلاء کے رائٹس کے حوالے سے ایک توانا آواز ہیں۔ آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی امجد صاحب، یہ بتائیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، آپ اس کے بڑے سرکردہ رہنما بھی ہیں اور صوتی محاذ پہ اور عملی محاذ پہ آپ کا بڑا کردار بھی ہے۔ الیکشن لڑے گی جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟ یہ جو یہاں جو ہے نا، سارا عام ڈسکشن جو بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے، آزاد کشمیر کے نیچرل ریسورسز کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، اس کے پہ کوئی جو بھی اس کو ہدف تنقید بناتا ہے، اس پہ ایک دم کوشچن یہی آ جاتا ہے کہ الیکشن۔ تو ہمارا تو پہلے پوائنٹ آف ویو تو ہمارا یہ تو یہ ہے کہ اس الیکشن کا اور اس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلی کا رول کیا ہے کہ ہم الیکشن کے بارے میں سوچیں۔ اس کا مطلب الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، وہ تو اگر ہمیں سوٹ کرتا ہوگا، لیکن اس کلیئر ورڈکٹ کی بات، اس سے پہلے جو سچی بات ہے کہ یہ باہر لوگوں میں بات ہوتی رہی ہے، جو کور کمیٹی ہے ایکشن کمیٹی کی، اس میں تو کبھی پہلے یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہم ڈے ٹو ڈے جس طرح آپ کی رائے کیا ہے، لڑنا چاہیے الیکشن کے؟ یہ ہم جو ابھی نیکسٹ ہماری میٹنگ ہوگی کور کمیٹی کی، اس میں فرسٹ ٹائم یہ ڈسکس ہوگا کہ الیکشن میں ایکشن کمیٹی کا کیا رول ہو۔ اس سے پہلے کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوا۔ میں نے آپ سے رائے پوچھی نا، آپ کی رائے کیا ہے؟ چلے آج یہ بتا دیں، آپ کی رائے میں الیکشن لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے؟ میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم الیکشن سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پالیسی بنانی پڑے گی۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک مرکزی رہنما، ایک انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ نہیں، میں لڑنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ جو اگر ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، الیکشن میں ہمارا کیا رول ہوگا، یہ میجارٹی سے فیصلہ ہوگا۔ ہمارے سامنے جو ہمارے اپنے آبجیکٹس ہیں، جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں، ان کے لیے ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، یہ جو وہاں پہ۔ اچھا، یہ بتائیں، اگر فرض کریں الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں، الیکشن کمیٹی میں یہ تو پہلے سے دن سے یہ طے شدہ ہے، جو ہمارے اتحاد کا اور ہماری اس وقت تک جو اچیومنٹس ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آٹا اور بجلی کے علاوہ کیا اچیو کیا ہے؟ جو مثلا سب سے بڑی بات تو یہ اشرافیہ کی مراد ختم ہو گئی۔ آٹا اور بجلی سے زیادہ بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا 77 سال سے، ضلعوں کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، اس تقسیم کو جو ختم کیا، یہ ہماری اصل اچیومنٹ ہے۔ تو آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ کسی پولیٹیکل یا کسی اس بنیاد پہ نہیں ہے، وہ تو لوگوں کی رشتہ داری ہے آپس میں، اور پہلے سے کامن اپنا تعلق ہے۔ وہ تعلق جو ہے وہ اس سے جو اپنے رائٹس کی بنیاد پہ۔ اس میں ایک میرا سوال ہے نا، دیکھیں اس وقت جو مقبولیت کا اگر لیول دیکھا جائے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پورے آزاد کشمیر میں بہت مقبولیت ہے، اور ایک عام بندہ بھی جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حق میں بولتا بھی ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اسے پیار بھی کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے اس پورا صحیح جواب، یا جسے کہتے ہیں کہ واضح جواب نہیں دیا کہ الیکشن میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ میں چونکہ آپ کی رائے بھی اس طرح پوری نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو اراکین ہیں، کشمیریت پہ بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم سب کشمیری ہیں، ہم کشمیر سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اچھا امجد صاحب، آپ کا ایک بڑا سٹانس رہا ہے کرپشن کے اگینسٹ۔ اکثر آپ میں جب بار کونسل کے وائس چیئرمین بنے تب بھی آپ نے اس پہ آواز اٹھائی، اور ادروائز بھی آزاد کشمیر میں کرپشن کو ختم کرنے کا ایک ادارہ ہے جسے احتساب بیورو کہتے ہیں۔ اب کس نظر سے دیکھتے ہیں، احتساب بیورو کرپشن ختم کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ جو پریزنٹ سرکمسٹانسز میں تو نہیں ہے۔ ایک تو احتساب بیورو ایکٹ میں ایسی امینڈمنٹس کی گئی جس کے بعد وہ پریکٹیکلی ابھی، یعنی جو ہم نے وہ چیلنج بھی کی ہوئی ہے، ابھی آزاد کشمیر، یہ آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنا مذاق اڑا رہے ہیں ہر معاملے میں۔ احتساب بیورو ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے جو چیئرمین کے لیے ایلیجیبل کر دیا گیا گریڈ 21 کا کوئی سرونگ آفیسر۔ ایک طرف آپ احتساب بیورو آپ نے بنایا ہے، جو ہر پبلک آفس، جو چیئرمین احتساب بیورو وہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو اریسٹ کر سکتا ہے کسی بھی کرپشن کے چارجز پہ، پبلک آفس ہولڈرز انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر۔ ایک طرف آپ اس کو یہ اختیار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر کے یہ لایا کہ گریڈ 21 کا سرونگ آفیسر وہ بھی چیئرمین احتساب بیورو لگے، جس سے 3 سال بعد واپس جا کے اپنی SCR چیف سیکرٹری سے لکھوانی ہے اور اسی پرائم منسٹر کے ماتحت سرو کرنا ہے۔
تو اس وقت جب تک جو احتساب بیورو ایکٹ ان دا پریزنٹ فارم، تو یہ تو صرف ایک امپلائمنٹ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے کام آ سکتا ہے، ورنہ عملاً اس کی کوئی وہ نہیں رہی جس پرپزز کے لیے بنا تھا. اگر اس جو اوریجنل فارم میں اگر احتساب بیورو ایکٹ کو بحال کیا جائے اور اس میں کریڈیبل لوگوں کو اپائنٹ کیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب سے احتساب بیورو بنا ہے تو اس پہ کوئی کریڈیبل چیئرمین نہیں آیا آج تک؟ کیونکہ آج تک ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے احتساب میں پکڑا ہے، کتنے لوگوں کی ریکوری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کوئی ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا ہے مجھے تو جو سارے چیئرمین جو رہے ہیں، پہلے جسٹس شیخ بشارت اور اس کے بعد 2 چیئرمین تو جو آرمی سے تھے، ان دونوں کے ساتھ تو میم نے بھی خود سرو کیا ہے، تو ان کی کریڈیبلٹی تو بیانڈ ڈاؤٹ تھی کہ ان کے کسی کرپشن یا کسی اس میں نہیں. لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ احتساب بیورو کے ساتھ جو ہے وہ جب تک باقی گورنمنٹ کی کتنی پولیٹیکل ول شامل تھی کہ احتساب ہونے دینے میں، جو باقی رکاوٹیں گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر جوڈیشری کا. آپ کے نزدیک امجد صاحب یہ ہمارا جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے یہ زیادہ کرپٹ ہے یا جو بیوروکریٹیکل سیٹ اپ ہے یہ زیادہ کرپٹ ہے؟ ایکولی کرپٹ ہے. اس وقت تو سارے ایکولی کرپٹ ہے. بیوروکریسی میں آپ کے جو ہے پہلے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے تھے پولیٹیشینز میں. تو میرا ویو تو یہی ہے کہ یہ جو کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے کرپشن صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہوتی ہے، ابیوز آف پاور، میرٹ کی وائلیشن، یہ بھی تو کرپشن ہے. تو اس لحاظ سے تو 48 سے آنورڈ جو ہے آزاد کشمیر میں پولیٹیشین تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا آیا ہو جس نے جو 100% جو ہے ان چیزوں سے. اچھا ایک اور مجھے بیوروکریسی میں پہلے بہت اچھے لوگ بھی رہے ہیں، اب تو جو ہے بیوروکریسی میں جو ہے وہ آپ رشوت اور سفارش کے بغیر نہ آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ ملتی ہے نہ پروموشن ملتی ہے. اچھا ایک اور چیز آپ سے رائے جاننا چاہوں گا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے اندر جو اختیارات ہیں وہ اس جو قانون میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو لوکل باڈیز کو سارے اس کے بارے میں کہ ان کو ملیں گے اور انہوں نے ایکٹ اپان کرنا ہے. اس پہ ریٹ بھی چل رہی تھی ہائی کورٹ میں اور موسٹ پرابلی کچھ دن میں شاید فیصلہ بھی ہو جائے. لگ یہی رہا ہے کہ شاید فیصلہ یہی ہوگا کہ جو قانون کے مطابق اس پہ عمل ہونا چاہیے. فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ اختیارات سارے ایم ایل اے سے لے کر دے دیے جائیں گے ان کو، کونسلرز کو یا جو چیئرمین کو، تو پھر ہمارے ایم ایل اے صاحب اسمبلی میں کیا کریں گے بیٹھ؟ پہلے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ جو میں تو اس کو نوسر بازی کہوں گا کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے. آزاد کشمیر اسمبلی پریکٹیکلی کیا کام کرتی ہے؟ لوکل گورنمنٹ اور جو گورنمنٹ، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ آزاد کشمیر اسمبلی کا تعلق ہے اس لحاظ سے آیا کہ وہ لیجسلیشن ان کے لیے کر سکتے تھے. ہمارے اتنے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ایم ایل ایز ہیں جو قانون سازی کریں گے، صرف قانون سازی کریں گے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پریکٹیکلی آزاد کشمیر اسمبلی کیا ہے کہ انہوں نے تقریریں کرنی ہیں ان سبجیکٹس پہ جو ان کے دائرہ کار سے باہر ہے. ڈیفینس اور فارن افیئرس جو دونوں آزاد کشمیر اسمبلی کے پرویو میں نہیں ہیں. تقریریں یہ انہوں نے اس پہ کرنی ہے اور پیسہ کھانا ہے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا، جو بھی ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا پیسہ ہے، لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں، وہ صرف ان بلدیاتی اداروں کے پاس جانے چاہیے. 1 روپے کا بھی اختیار کسی ایم ایل اے کا نہیں. آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو ایم ایل ایز بھی ہیں، منسٹرز بھی ہیں. اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ کے کچھ عرصے بعد ڈسیزن بھی آ جائے گا اور قانون کے مطابق تو یہی ہوگا کہ ہونا چاہیے میں بھی کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں لکھا ہوا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو اسمبلی کے ارکان ہوں گے ان کا کام صرف ہوگا لیجسلیشن کرنا، تو کیا وہ صرف لیجسلیشن کے لیے کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑیں گے یا تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں نا؟ پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی ایم ایل اے کس لیے بنتا ہے؟ ایک اس نے لوکل گورنمنٹ کے اسکیمیں بانٹنی یا ان میں سے کوئی امبیزل کرنا ہے، کوئی سیاسی پولیٹیکل برائب کے طور پہ دینی. دوسرا اس نے ناجائز نوکریوں پہ ناجائز طریقے سے بندے بھرتی کرانے، وہ بھی تو ختم ہو گیا نا. این ٹی ایس کلر بھی انہوں نے 3rd پارٹی ایکٹ ختم کر دیا ہے پھر بھی. اور پھر سب سے بڑا جو ہے ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ پہلے سے انہوں نے رشوت اور سفارش کی بنیاد پہ بھرتی کرنے کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو پبلک سروس کمیشن کے پرویو سے بھی باہر، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پی ڈی او ہے، لوکل کونسل سروس ہے، یہ تو سارے انہوں نے پہلے ہی اس سے باہر رکھے ہوئے ہیں. یہ تو مختص ہیں صرف رشوت اور سفارش پہ بھرتی کرنے کے لیے، لیکن اس سے ان کی تسلی نہیں ہوتی. اور یہ جو پبلک سروس کمیشن کے پرویو میں آتے تھے ان کے لیے بھی جو ہے انہوں نے چور دروازے تلاش کیے، ڈاک اپائنٹمنٹ کرو، ان کے بعد اس کو پکا کر دو، اور اس کے بعد اب جو ہے انہوں نے وہ 3rd پارٹی ایکٹ جو بنا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے. تو اس لیے ان کے راستے نئے تلاش کر لیں گے یہ، لیکن کم از کم لوکل گورنمنٹ کو اس گورنمنٹ سے جو ہے وہ یہ
اس سے ان کو ہاتھ اٹھا لینا چاہیے کہ لوگوں کو بیسک جو ہے وہ ان کی سیوک کوئی فیسلٹیز وہ تو بہتر ہو جائیں. یہ صرف پولیٹیکل برائب کے لیے لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے. دریا بچاؤ تحریک آپ نے بڑی زور و شور سے چلائی تھی، وہ کیا ابھی ختم ہو گئی؟ دریا بچاؤ تحریک ابھی جو ہے ایکشن کمیٹی کے جو ابھی جو ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا تھا، اس میں اب ٹاپ پریورٹی پہ ہماری 2 چیزیں ہیں. ایک جو ہے 2019 کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن، وہ دریا بچاؤ تحریک کا وہی ہے. تو 2019 کی جو ججمنٹ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن، اور دوسرا جو ہے اشرافیہ کی مراد. ابھی تو ٹاپ آف جو ہماری پریورٹیز میں ٹاپ پہ ایکشن کمیٹی کے وہ یہی دونوں چیزیں ہیں. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ امجد علی خان صاحب، سابق وائس چیئرمین بار کونسل اور وکلاء کی ایک توانا آواز. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.